اب محرم نزدیک ہے، تمام مومنین کے لیے، پاکستان کے مومنین کے لیے کہ وہ ہمت کریں، حوصلہ کریں، عزاداری کے انعقاد پر کسی صورت بھی اپنے آپ کو پیچھے نہ ہٹائیں۔ بالاخص اگر میں سندھ کے حوالے سے بات کروں تو کئی مسائل جس طرح دیگر صوبوں میں پیدا ہوتے ہیں اب سندھ میں ہی پیدا ہونا شروع ہوئے ہیں، لیکن الحمدللہ پچھلے سال جو سندھ میں رکاوٹیں، مشکلات، سبیل پر پابندی اور دیگر معاملات تھے، مومنین نے جرأت سے کام لیا، ہمت سے کام لیا اور استقامت سے کام لیا، جس کے نتیجے پر الحمدللہ سبیلیں بھی قائم ہوئیں، عزاداری کی رکاوٹیں بھی ختم ہوئیں۔ جو حالات اس وقت پاکستان کے ہیں ان حالات میں خصوصیت سے توجہ کی جائے اور عزاداری صید و شدہ کے انعقاد میں آپس میں سب ایک دوسرے کے قریب آئیں، نزدیک آئیں، جذباتیت سے ہٹ کر ایک حالات کا جائزہ لیتے ہوئے انسان عزاداری صید و شدہ کو آگے بڑھائے، لیکن اس واضح موقف کے ساتھ کہ جو عزاداری میں اس وقت بعض حضرات کی طرف سے غلط عقائد کا پرچار ہو رہا ہے، وہاں پر خود مومنین کی ذمہ داری ہے، بانیان مجالس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے حضرات کو کہ جو عقائد کا غلط پرچار کرنا چاہیں اور تشیع کے چہرے کو مسخ کرنا چاہیں ان کو دعوت خطاب نہ دیں، خود مومنین آگے بڑھیں، سوالات کریں، پوچھیں، اگر کوئی عقیدہ کہیں سے پیش کرتا ہے اس سے معلوم کریں، جھگڑے کی بات نہیں ہے، لڑائی کی بات نہیں ہے، اس سے معلوم کریں کہ یہ عقیدہ کہاں سے پڑھا۔ عقیدے تو پڑھ جاتے ہیں لیکن پھر جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے، نتیجتاً پھر شیعہ اثنا عشری سے ہاتھ اٹھانا پڑ جاتا ہے کہ ہمارا شیعہ اثنا عشری سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا اس کی کوئی اور فرقے سے تعلق ہے۔ لہٰذا یہ بانیان مجالس کی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری مومنین کی ہے کہ وہ آگے آئیں، آگے بڑھیں اور جو خرافات مکتب اہل بیت علیہ السلام میں عقائد کے نام پر داخل کی جا رہی ہے اس کی روک تھام کریں۔ یہی ہم سب کے لیے بھلائی ہے اور بہتری ہے تاکہ مذہب حق کا اصل چہرہ ہم دنیا کو دکھا سکیں، جس میں روحانیت ہے، جس میں تقویٰ ہے، جس میں پرہیزگاری ہے، جس میں جو ہے ہر اس قسم کی خرافات جس میں مخلوق خدا کو خدا کہا جائے اس سے پاک مکتب اور مذہب ہے۔ بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش، جزاک اللہ۔